أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق اللہ العظیم. تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 54-55 آیت نمبر 54-55. یہ دو آیتیں اس وقت میں تلاوت کی گئی ہیں. ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں ذکر فرمائی ہیں. ایک یہ کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سازشیں رچی تو اللہ نے اس کے جواب میں تدبیریں کی. اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے 5 وعدے، ان کا ان آیات میں تذکرہ موجود ہے. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تفسیر پر نظر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور لوگوں نے سازشیں کی اور اللہ نے تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالی خفیہ تدبیر کرنے والوں میں بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یہ آیت نمبر 54. آیت نمبر 55. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس وقت جب کہ اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفیکا، آپ کو پورا لوں گا، آپ کو وفات دوں گا اور آپ کو سلا دوں گا، ورافعک الیہ، اور آپ کو اپنے پاس اٹھا لوں گا، اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک، اور آپ کو پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنا دوں گا آپ کی اتباع کرنے والوں کو، فوق الذین کفروا، کافروں سے اوپر، کافروں پر غالب، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں میں جس میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو. یہ دو آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ سامنے رکھا گیا ہے. گزشتہ کئی دن سے ہم سن رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا، یعنی آل عمران کا، حضرت عمران کی فیملی کا تذکرہ چل رہا ہے. ہوتے ہوتے بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی اور انہی کا تذکرہ چل رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے سامنے معجزات دکھانے کا ذکر اور ان کو دین کی دعوت دینے کا ذکر، اور اس کے بعد قوم کی جانب سے عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کا ذکر، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے حواریین کے ساتھ دین کی دعوت دینے کا ذکر اور حواریین کے ایمان کا ذکر گزشتہ کی آیات میں آیا ہے. یہ دین کی دعوت کا سلسلہ چلتا رہا. اب آخر میں کیا ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر بیان کیا.
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو، خاص طور سے اس وقت جو کافر تھے یہودی لوگ، ان کو دین کی بات بتلاتے رہے، مگر یہودیوں نے سازش کی اور اللہ رب العزت نے بہترین تدبیر کی۔ یہاں جو آیت ہے، آیت نمبر 54 سورہ آل عمران، اس میں اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور لوگوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا۔ عربک زبان کے اعتبار سے دونوں طرف ایک ہی لفظ ہے، لوگوں نے یعنی یہودیوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا۔ اللہ کی طرف بھی مکر کا لفظ ہے، دشمنوں کی جانب بھی مکر کا لفظ ہے، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا۔ ان کا مکر اور اللہ رب العزت کا مکر دونوں سیم نہیں ہے، ان کا مکر سازش ہے، فتنہ ہے، اور اللہ رب العزت کا مکر تدبیر ہے، بہترین تدبیر ہے۔ عربک میں دونوں طرف ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے۔ اردو میں جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں فلاں نے مکر کیا، تو ہم اس کو برے معنی میں بولتے ہیں، اردو میں فلاں مکر کرتا ہے، دغا کرتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، سازش کرتا ہے، کسی کے خلاف پلاننگ کرتا ہے۔ اردو میں جب ہم مکر بولتے ہیں تو برے معنی میں ہی بولتے ہیں، مگر عربک میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے اصلی معنی، مکر کے اصلی معنی کیا ہے؟ خفیہ تدبیریں کرنا، خفیہ پلاننگ کرنا، اس کو بولتے ہیں عربک میں مکر۔ تو اب اگر آپ اس میننگ کے اعتبار سے دیکھو تو اس کا ترجمہ یہاں یہ بیٹھے گا، یہودیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اب کوئی اس پر اعتراض نہیں ہوتا اس ترجمے پر۔ پہلا والا جو ترجمہ تھا اردو کے کامن یوز کے اعتبار سے اعتراض ہو جائے گا اس پر، لوگوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا۔ اب مکر سے لوگ سمجھتے ہیں لوگوں نے فریب کیا، اللہ نے بھی فریب کیا، نہیں، عربک کا لفظ ہے یہ، اس کے معنی ہوتے ہیں خفیہ تدبیر کرنا، خفیہ تدبیر، خفیہ پلاننگ کرنا۔ تو یہودیوں نے بھی خفیہ پلاننگ کی، اگرچہ کہ ان کی خفیہ پلاننگ برائی کے لیے ہے، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، مگر اللہ کی خفیہ تدبیر حق کو غالب کرنے کے لیے ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اسی لیے اس کا ترجمہ عام طور سے اردو میں ایسا کر دیتے ہیں کہ لوگوں نے مکر اور سازش کی اور اللہ رب العزت نے بہترین تدبیر کی، ایسے عام طور سے یوں سمجھا دیا جاتا ہے۔ اب میں نے اس کی وضاحت پوری اس لیے کی ہے کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور تفسیر سن رہے ہیں، تو ایسی باریکیوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اس طرح کے الفاظ کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ دیکھو لوگوں نے بھی مکر اور دھوکہ دیا، فریب کیا، تمہارے ہی قرآن میں اللہ کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا ہے، تو وہ عربک زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے۔ خیر، اب یہاں پر آپ مفہوم سمجھ لیں، اور لوگوں نے سازشیں کی، مکر کیا، اور اللہ رب العزت نے بہترین خفیہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ مکر کرنے والوں میں یعنی خفیہ تدبیر اور پلاننگ کرنے والوں میں بہترین پلاننگ کرنے والا ہے اللہ۔ لوگوں کی پلاننگ وہ انجام سے ناواقفیت کی بنیاد پر فی الحال کے نفع کو سامنے رکھ کر ہے، یا فی الحال کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، مگر اللہ چونکہ ہر چیز سے واقف ہے، اینڈ سے بھی واقف ہے، رزلٹ سے بھی واقف ہے، تو اللہ کی جو بھی تدبیر ہوگی وہ بہترین ہوگی۔ جو اینڈ سے واقف نہیں ہے، فیوچر کو نہیں جانتا ہے، اس کی تدبیریں اور اس کی پلاننگ کہیں بھی جا سکتی ہے، لیکن جو آگے کو جانتا ہے اس کی تدبیر اور اس کی پلاننگ ہمیشہ بہتر ہی ہوگی۔ اس لیے فرمایا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین پلاننگ اور بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہترین تدبیر یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے لیے ہم یہ والا لفظ استعمال کریں گے اردو میں۔ بات کیا سازش کی بات چل رہی ہے اور اللہ رب العزت کی کیا تدبیر ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہودیوں نے اس ٹائم پر، یہودیوں کا یا اس علاقے کا جو بھی بادشاہ تھا، اس کے کان بھرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے غلط باتیں پہنچائیں، اور ویسی ہی باتیں کہی جیسی دوسرے نبیوں کے بارے میں کہی جاتی تھی کہ یہ جو ہے نا جادو کر دیتے ہیں، یا اور لوگوں میں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں،
رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے توڑ دیتے ہیں. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات انہوں نے کہی, یہ زنا کی پیداوار ہے, بدکاری کی پیداوار ہے, کیونکہ یہودی اس الزام پر باقی تھے. تو ہم تو خیر نعوذ باللہ, ہزار مرتبہ نعوذ باللہ, کیونکہ قرآن نے اس کی وضاحت کر رکھی ہے. تو ان لوگوں نے ایسی باتیں بادشاہ تک پہنچائی. اب وہ اس ٹائم کا جو بھی بادشاہ تھا اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر کے قتل کر دیا جائے. چنانچہ لوگ اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو وانٹیڈ لسٹ میں ڈال کر کے ان کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں. وہ لوگ پکڑنے کے لیے پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر تھے وہاں پر گئے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حکم سے آسمانوں پر اٹھا لیا, وہیں سے جہاں پر وہ تھے وہیں سے آسمانوں پر اٹھا لیا. تو یہ یہودیوں کی سازش اور ان کا مکر تھا, ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فریب تھا کہ وہ پوری اپنی پلاننگ کے ساتھ میں وہاں پہنچے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے. لیکن جب یہ وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا, اور جو ڈھونڈنے کے لیے اندر گئے ہوئے تھے پکڑنے کے لیے, ان میں سے ایک شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی. اب ان لوگوں نے اسی کو اندھیرے میں پکڑ لیا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ نہیں آئے. اور جب باہر نکالا گیا تو وہ شخص اگرچہ لاکھ انکار کرتا رہا یا جو بھی ہوا, مگر لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی دے دی اور اس شخص کا قتل کر دیا. اب یہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی سازش تھی, اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی تدبیر تھی. اللہ نے اسی کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے. اس کا اظہار قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر کیا گیا ہے. اللہ نے ایک جگہ فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, کہ یہودیوں نے, دشمنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ما قتلوه قتل بھی نہیں کیا, وما صلبوه ان کو سولی بھی نہیں دی, ولكن شبه لهم لیکن ان کو شبہ ہو چکا ہے, شک ہو چکا ہے. وہ شبہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت شکل ایک دوسرے شخص پر ڈال دی گئی تھی, تو وہ اشتباہ میں پڑ گئے. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما قتلوه یقینا, اور یقینی بات ہے بے شک ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو قرآن کے صاف الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل نہ ہونے اور ان کو آسمانوں میں اٹھا لیے جانے کا ذکر صاف الفاظ میں موجود ہے. اب جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد میں تین طرح کی جماعتیں وجود میں آ گئی. ایک یہودی جو اس بات کے دعوے دار بن گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. نمبر دو, عیسائیوں میں سے بعض لوگ جن کا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے مگر پھر بعد میں ان کو بھیجا جائے گا. بعض عیسائی یہ مانتے ہیں, بلکہ اکثر عیسائیت کا یقین یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور دین کے خاطر وہ قربان ہو گئے. اور نمبر تین, مسلمان اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا, سولی نہیں دی گئی, لوگوں کو شبہ ہو گیا, اور یقینی طور پر اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس آسمانوں میں اٹھا لیا. یہ واضح اسلامی عقیدہ ہے. تین جماعتیں اس بارے میں ہیں, اور مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے, احادیث سے ثابت ہے, احادیث متواترات سے ثابت ہے. اتنا اسٹرانگ اور مضبوط عقیدہ ہے یہ کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو واضح طور پر قرآن کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے, احادیث متواترہ کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. جو بھی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا, جو بھی یہ مانے گا تو وہ سیدھے ایمان سے خارج ہو جائے گا اگر کوئی مسلمان یہ بولے گا. اتنا اسٹرانگ اور مضبوط عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کا اور اسلامی عقیدہ ہے.
ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آیت نمبر 54. آیت نمبر 55, اس میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدے کیے ہیں. کیا وعدے کیے ہیں؟ یا عیسیٰ, اے عیسیٰ انی متوفیکا, میں آپ کو وفات دوں گا. وفات کا کیا مطلب ہے, ابھی بات سامنے آئے گی انشاءاللہ. نمبر 2, رافعوکا الیہ, میں آپ کو اٹھاؤں گا اپنی طرف. نمبر 3, میں آپ کو کافروں سے پاک صاف کر دوں گا, بچا لوں گا. نمبر 4, آپ کے فالوورز کو قیامت تک جتنے بھی کافر ہیں اسپیشلی یہودی ان پر غالب کر دوں گا. نمبر 5, آپ کے بارے میں جو بھی اختلاف ہو رہا ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن کروں گا. یہ 5 وعدے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے. ٹھیک ہے, اب آپ آیت دیکھیے, آیت نمبر 55. اذ قال اللہ یا عیسیٰ, جبکہ اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیکا, میں آپ کو وفات دوں گا. یہ وفات کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یہ جو لفظ ہے نا, ہمارا اسلامی عقیدہ تو واضح ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی ہے, ابھی مانے ان کا انتقال نہیں ہوا ہے, ان کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. یہاں وعدے ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹلی. اس وقت جو وعدے ہوئے تھے اللہ نے اس کا بیان یہاں کیا ہے. تو پہلا وعدہ جو کیا, میں آپ کو وفات دوں گا, یہ وفات کا کیا مطلب ہے؟ پھر آیت کی جو ترتیب ہے نا, ترتیب سے دیکھیں آپ, اس لفظ کو سامنے رکھ کر, میں آپ کو وفات دوں گا اور اپنی طرف میں اٹھاؤں گا. وفات دوں گا اور اپنی طرف میں اٹھاؤں گا. اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے, کیونکہ پہلے وفات کی بات کہی, پھر اٹھانے کی بات کہی. وفات دوں گا اور اٹھاؤں گا. چنانچہ اس ڈاؤٹ کو بہت سارے ملحدین نے پیش کیا ہے. بہت سارے ایتھیزم کے ماننے والوں نے یہ آیت سامنے رکھ کر کے ڈاؤٹ کریٹ کیا, کنفیوژن کریٹ کیا اور انتشار پھیلایا کہ قرآن میں خود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں وفات دوں گا اور اٹھاؤں گا, اور اٹھاؤں گا. پہلے وفات پھر اٹھائیں گے. پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے, ان کو قتل کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں نے کہا یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں عربک زبان نہ جاننے کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو شخص عربک زبان نہیں جانتا ہے وہ اگر وہ قرآن و حدیث میں رائے دے گا تو اس سے زیادہ فتنے پھیلانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر جو لفظ ہے متوفیکا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر یہاں واو سے بیان ہے, وفات دوں گا اور اٹھاؤں گا. یہ جو واو سے آتا ہے نا, دونوں میں ترتیب کمپلسری نہیں ہوتی ہے. پہلے یہ ہوگا پھر وہ ہوگا, کمپلسری نہیں ہوتی ہے ترتیب. یہ عربی گرامرز کے اصول ہے یہ, اور کہ بعد والا پہلے بھی ہو سکتا ہے اور پہلے والا بعد میں بھی ہو سکتا ہے. یہ اصول ہے عربی گرامرز کا. جب آپ اس کو لے کر چلیں گے تو ترجمہ الٹا ہو جائے گا. میں آپ کو اٹھاؤں گا پھر بعد میں قیامت سے پہلے بھیج کر وفات دوں گا, یہ مطلب ہو گیا. اور عربی گرامرز میں گنجائش ہے. جب ایسا بولنا تھا تو کوئی بولے, اللہ آیت میں ہی ویسا بول دیتے, پہلے رافعو کا بولتے پھر متوفی کا بولتے تو بات ہی ختم تھی. مگر پہلے اس کو کیوں ذکر کیے ہیں پھر وفات کو؟ تو وفات کو ذکر کرنے کا انٹینشن یہ بتلانا ہے کہ عیسائیوں میں بہت سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ ہونے کے قائل ہیں, خدا ہونے کے قائل ہیں, اللہ کا بیٹا ہونے کے قائل ہیں. اللہ نے ان کی طرف وفات کا لفظ جوڑ کر ایک دم اسٹارٹ میں یہ بتا دیا, شروع ہی میں دماغ میں ڈال دیا کہ عیسیٰ کے بارے میں خدائی کا تصور مت رکھو, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے بیٹا ہونے کا تصور مت رکھو, کیونکہ ان سے وفات کنیکٹ ہونے والی ہے, کیونکہ ان کو موت کنیکٹ ہونے والی ہے. شروع ہی میں یہ بات اس لیے ڈال دی تاکہ بعد میں یہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے درجے پر نہ پہنچا دیں. اس لیے بعد والے کو پہلے رکھا اور پہلے والے کو بعد میں رکھا ہے. بات بہت واضح ہے. اب یہاں ثابت ہی نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے وفات دی گئی بعد میں اٹھایا گیا, یہ ختم ہی ہو گئی بات. ٹھیک ہے. دوسرا مطلب, یہ جو عربی گرامرز کے اعتبار سے لفظ ہے وفات, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں نا, کسی چیز کو پورا پورا لینا, پورا پورا لینا اس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے وفات کے معنی. اب ہم لوگ عام طور سے مرنے والے کو بولتے ہیں کہ بھائی اس کی وفات ہو گئی, اس لیے بولتے ہیں کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے نا, جسم اور جان کے ساتھ چلا جاتا ہے, اس لیے ہم بولتے ہیں کہ وہ پورا پورا دنیا سے جا چکا ہے. ایسا نہیں
جسم یہاں ہے اور روح چلی گئی، یا جسم چلا گیا اور روح دنیا میں بھٹک رہی ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ جا چکا ہے، مر چکا ہے، وفات ہو چکی ہے، مانے پورا نکل چکا ہے دنیا سے، اس لیے اردو میں اس کو وفات بولا جاتا ہے۔ تو اس کے اصل میننگ ہے ایز اے گرامر پورا لینا۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوا، اے عیسیٰ ہم آپ کو پورا لیں گے اور اس طرح پر آپ کو ہم اپنے طرف میں اٹھا لیں گے۔ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، ہم آپ کو اپنی طرف میں پورا اٹھائیں گے، پورا اٹھائیں گے، ہم آپ کو جسم اور روح کے ساتھ زندہ اٹھائیں گے، یہ مطلب ہے اس لفظ کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح وفات کا مطلب ہے سلا دینا۔ رات میں جب آدمی سو جاتا ہے نا، ہم سو جاتے ہیں سب، تب ہماری وفات ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اس کا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، جس کی موت نکالنا ہوگا، روح نکالنا ہوگا، موت دینا ہوگا، تب بھی اللہ وفات دیتے ہیں، مانے اس کی روح نکال دیتے ہیں۔ اور جب کوئی سو جاتا ہے تب بھی اللہ رب العزت اس کو وفات دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ زندہ ہے، وقتی طور پر وہ سویا ہوا ہے مگر زندہ ہے، اس کو بھی اللہ نے وفات بولا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا، اے عیسیٰ ہم آپ کو سلا دیں گے، نیند کی طرح وفات دیں گے، دنیا سے جانے والی وفات نہیں، نیند والی وفات دیں گے، مانے آپ زندہ ہوں گے، آپ کو آرام میں رکھیں گے، ہم بعد میں پھر بھیج کر ہم آپ کو وفات اس وقت میں دیں گے حقیقی، فی الحال آپ کو ہم آرام دیں گے اور آپ کو اپنی طرف میں اٹھا لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے کچھ وضاحتیں کی ہے، امید کرتا ہوں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور سے مدارس کے طلبہ عزیز کو یہ باتیں اس طرح پر سمجھائی جاتی ہیں، بٹ ہر انسان میں سمجھنے کا لیول ہے، اور آج کل اس طرح کے ڈاؤٹس اتنے زیادہ پیدا کر دیے گئے ہیں، اس کے چلتے کئی سارے لوگ الگ الگ عقیدوں میں بکھر چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو بہرحال آیت سے کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی گئی، دنیا میں موت دے دی گئی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مر جانے کے بعد روح کو اٹھایا، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، الغرض یہ ہو گئی وضاحت کے ساتھ بات۔ اب وعدے، نمبر 1 وعدہ تھا کہ ہم آپ کو وفات دیں گے، اس وعدے میں یہ بتلانا مقصد ہے کہ ہم آپ کو وفات دیں گے کا مطلب اس سے اللہ یہ بتلانا ہے، بعد میں دیں گے، جب دیں گے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات تبھی دیں گے، دوبارہ بھیج کر دنیا قیامت سے پہلے تب وفات دیں گے۔ اگر ہم موت کا ترجمہ کریں تو اس میں یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہم دیں گے وفات، بعد میں ہم دیں گے، مانے آپ یہودیوں کے ہاتھوں مارے نہیں جائیں گے، یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں کیے جائیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارا، یہ وعدہ ہے۔ اور اس کی شکل یہ ہوگی، دوسرا وعدہ کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے، آسمانوں میں اٹھا لیں گے، 2 وعدے۔ اور پہلا وعدہ تو پورا ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے، پہلا مطلب جو دوسرا ہے وہ پہلا وعدہ وہ پورا ہو چکا ہے، اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ اور جو دوسرا والا وعدہ ہے وفات کے معنی اگر آپ موت کے لیں تو وہ وعدہ قیامت کے قریب پورا ہوگا، اور اس کا ایک پارٹ پورا ہو چکا ہے۔ وہ کیا ایک پارٹ تھا؟ یہودی قتل نہیں کریں گے، چنانچہ یہودیوں نے قتل نہیں کیا، ہم آپ کو وفات دیں گے، وہ بعد میں قیامت سے پہلے ہوگا۔ 2 وعدے ہو گئے۔ تیسرا وعدہ، میں آپ کو کافروں سے پاک صاف کر دوں گا، کافروں سے آپ کو پاک صاف کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ یہودی کافر ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قتل کر دیا، اللہ نے فرمایا میں آپ کو اس الزام سے پاک صاف کر دوں گا۔ اللہ نے پاک صاف کیا، اس وقت تو کیا ہی تھا، لیکن اس طرح پاک صاف کیا کہ قیامت تک اب کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں داخل کر دیا، اس کو بہت کلیئر ورڈز کے ساتھ میں بول دیا، انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے سولی نہیں دی، ان کو شبہ ہو چکا ہے، بے شک ان لوگوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو اپنی طرف میں اٹھا لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں شامل کر کے کافروں کے، یہودیوں کے اس الزام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک کر دیا۔ اسی طرح کافروں سے پاک کریں گے خود عیسائیوں میں بہت سے لوگ کفر میں مبتلا ہو چکے ہیں،
کوئی ان کو خود اللہ مانتا ہے ڈائریکٹلی، کوئی کہتا ہے اللہ کے بیٹے ہیں، ان میں سے ہی ایک فرقہ، ان میں سے ایک فرقہ کہتا ہے ثالث ثلاثہ، تین میں کے ایک ہے، تین میں کے ایک ہے، باپ بیٹا روح القدس، ان کا یہ عقیدہ ہے تین ملا کر گوڑ بنتا ہے، ان میں سے ایک ہے عیسیٰ۔ تو ان میں یہ تین ٹائپ کے کافر لوگ ہیں عیسائیوں میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم ان کافروں سے بھی آپ کو پاک صاف کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی بیان کر کے نجران کے نصارہ کے سامنے بھی رکھ دیا، تمام عیسائیوں کے سامنے بھی رکھ دیا کہ تم نے جو من گھڑت عقیدے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیے ہیں سب باطل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ کوئی خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، تین میں کا ایک نہیں، بلکہ وہ ایک اللہ کے رسول ہے جو دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت پہنچانے کے لیے لوگوں کی طرف میں بھیجے گئے۔ لیکن جب بات وہ حد سے آگے بڑھ چکی تھی اور ان کو اپنے پاس بلانا مقصود تھا تو ہم نے زندہ ہی ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ پھر ایک وقت آئے گا ان کو ہم وفات دیں گے، موت دیں گے ان کو، تو جو خدا ہوگا، خدا کا بیٹا ہوگا، تین میں کا ایک ہوگا، اس کو بھلا موت کیسے آئے گی؟ مگر ان کو آنے والی ہے۔ تو اللہ نے تیسرا وعدہ بھی پورا کیا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے آپ کو پاک صاف کر دیں گے۔ چوتھا وعدہ، ہم آپ کے فالوورز کو، آپ کی اتباع کرنے والوں کو، حواریین کو اور تمام عیسائیوں کو ہم قیامت تک جتنے کافر ہوں گے ان سب پر غالب رکھیں گے، اور ان کافروں میں بھی اسپیشلی یہودیوں پر غالب رکھیں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا اور یہ وعدہ پورا ہوا، یہ وعدہ پورا ہوا۔ مطلب مسلمانوں پر تو غالب نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو مسلمان تو آخری شریعت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے، اس کو ماننے والے ہیں۔ یہاں وعدہ کافروں پر غالب کرنے کا ہے۔ تو قیامت تک جتنے ٹائپ کا کفر آئے گا ان تمام تر کافروں میں عیسائیوں کا لیول ہائی ہوگا، عیسائیوں کا لیول ہائی ہوگا۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، عیسائیت وہ واحد مذہب ہے جو تقریباً دنیا کی تمام کنٹریز کے اندر پایا جاتا ہے۔ عیسائیت وہ واحد مذہب ہے جو مطلب کافروں میں، کفر میں، ایک تو ہے اسلام سے کمپیئر نہیں کر رہے ہیں یا کفر سے۔ عیسائیت وہ واحد مذہب ہے جو دنیا کی تقریباً تمام کنٹریز کے اندر پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ ان کی لینگویج، ان کی بول چال اور ان کے طریقے، ان کے رہن سہن کو بھی اختیار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے اس کو پورا کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ کافروں پر غلبہ دیں گے۔ رہی بات یہ کہ یہودیوں پر غلبہ دیں گے، یہودیوں پر غلبہ کیسے ہوا بھائی؟ آج تو پوری ٹیکنالوجی یہاں تک کہ سیٹلائٹ سسٹم پورا کا پورا یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، ذہنیت یہودیوں کی ورک کرتی ہے۔ اگرچہ فزیکلی عالم کے اندر عیسائی پھیلا ہوا نظر آتا ہے بٹ ذہنیت یہودیوں کی ورک کرتی ہے، تو ان پر غالب کیسے ہو گئے؟ اسرائیل ایک کنٹری ہے باضابطہ پوری، اس پر غالب کیسے ہو گئے؟ تو اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر دے رکھا ہے کہ یہودی لوگ جو آج دندناتے اور تنتناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کا بظاہر غلبہ نظر آتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے، مانے روس، امریکہ اور اس طرح کی بعض یورپ کنٹریز اگر یہودیت کا سپورٹ چھوڑ دے تو یہودیت کا کوئی نام و نشان بھی لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہودیت کا چرچا غلبہ بظاہر وہ ان کے سپورٹ کی وجہ سے ہے، تو اگر وہ سپورٹ نہ ہوتا تو یہودیوں کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا، اور سپورٹ ملا ہے ان یورپین کنٹریز کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے سپورٹ کرنے والا یہ غالب ہوتا ہے، سپورٹ کرنے والا غالب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی وعدہ اس طرح پر اللہ رب العزت نے پورا کر دیا۔ جو آخری وعدہ تھا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، کہ پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے اور کل قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی کہتا ہے قتل کر دیے، کوئی کہتے ہیں قتل نہیں کیے، کوئی کہتے ہیں سولی دے دیے، کوئی کہتے ہیں سولی نہیں دیے، کوئی کہتے ہیں کہ قتل کر دیے بات ختم، بعض کہتے ہیں کہ قتل کر دیا گیا دوبارہ بھیجا جائے گا، اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں قتل نہیں کیے، سولی نہیں دیے، ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، بعد میں بھیجا جائے گا قیامت سے پہلے۔ یہ سب ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ویسے تو فیصلہ ہو چکا ہے ابھی
لیکن اگر کوئی نہیں مانتا ہے، ضدی ہے، ہر گرم ہے، تو پھر آخری فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اور یہ والا وعدہ قیامت کے دن بے شک پورا ہو کر کے رہے گا۔ یہ 5 وعدوں کا یہاں پر اللہ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندگی آسمانوں میں اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھیجے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں کیوں اٹھا لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ رہے؟ تو اس کا جواب اہل علم نے دیا ہے کہ اللہ رب العزت ہر نبی کو ایک ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہر نبی کو۔ تقریباً تمام انبیاء کرام نے ایک ٹائم پر ہجرت کر رکھی ہے، قوم کی بستی چھوڑ کر دوسری طرف میں جا چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ہجرت ہے، یہ ہجرت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ ان کو اللہ رب العزت نے دنیا سے سیدھا آسمانوں میں بلوا لیا ہے۔ یہ ہجرت والا حکم ہے ان کا، بعد میں پھر وہ آئیں گے اور اپنا کام کمپلیٹ کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امت محمدیہ کی حیثیت سے آئیں گے، اور اس وقت میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے کا مطلب یہ یقین کریں گے کہ یہ عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہیں جنہیں دوبارہ بھیجا گیا ہے، یہ یقین کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بتلائی جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بتلائی جاتی ہے اللہ رب العزت نے اپنی ایک بہت بڑی قدرت کا اظہار کرنا مقصد ہے۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی ایک عظیم نشانی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ دوبارہ اللہ رب العزت ان کو بھیجیں گے جب ساری کائنات کے سامنے ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو کچھ باتیں قرآن و حدیث میں بتلائی گئی ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اس لیے ان کو آسمانوں میں اٹھایا گیا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں تک بہت تفصیل کے ساتھ میں آیا ہے، ابھی آگے بھی کچھ مزید تذکرہ موجود ہے۔ آل عمران، حضرت عمران کی فیملی کا تذکرہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں۔ حضرت عمران کا واقعہ، ان کی بیوی حضرت حنا کا واقعہ، اور ان کے پریگننسی کا واقعہ، ان کے دعا کرنے کا واقعہ، پھر حضرت مریم کے فضیلت اور ان کے ساتھ کچھ ہونے والی کرامتوں کا واقعہ، پھر حضرت مریم کے پریگننٹ ہونے کا واقعہ، اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تولد ہونے کا واقعہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یہ پوری تفصیل، ان پر ایمان لائے اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی نبی کا ذکر نہیں کیا ہے پورے قرآن مجید میں، یہاں تک کہ یہ پورا قرآن مجید نازل ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر ایک ساتھ کئی رکوع میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اگرچہ کہ ضرورت ہی نہیں ہے، پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، مگر جب ڈیٹیل میں تذکرے کی بات آئی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور احادیث میں بھی جتنی ڈیٹیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور قیامت کے قریب نازل ہونے کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گئی، کسی اور نبی کی ڈیٹیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ علماء کرام بتلاتے ہیں بھائی اس لیے کہ یہ ایک عظیم نشانی ہے، قیامت کے قریب نازل ظاہر ہونے والے ہیں، تو اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ اچھی طرح ان کو پہچان لیں، اور کوئی جھوٹا دعوے دار اگر کھڑا ہو تو بات سمجھ میں آ جائے کہ سب جھوٹے ہیں، اور جو سچے ہیں وہ ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ جو سچے والے ہیں حضرت عیسیٰ وہ کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، ان کی تفصیلات سمجھ میں آ جائے گی اس ڈیٹیل کے پڑھنے کے بعد، اس لیے تفصیل سے ذکر کیا۔ آخری سوال یہ کہ قیامت سے پہلے قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم تمام امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ یہ کیا؟ جب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ تو وہ بھی تو نبی ہے اللہ رب العزت کے، اور ایک مرتبہ جن کو نبی بناتے ہیں ان سے نبوت نہیں چھینی جاتی ہے، وہ نبی باقی رہتے ہیں، ان کا نسل، ان کا وصف نبی والا باقی رہتا ہے، پھر ان کو اللہ بھیج رہے ہیں نا، تو نبی آ رہے ہیں نا اس امت میں، کوئی سوال؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امتی بن کر کے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، آئیں گے قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے،
آئیں گے شریعت محمدیہ کی اتباع کریں گے, وہ اپنی شریعت کی اتباع نہیں کریں گے. تو وہ آئیں گے مگر امت محمدیہ کا ایک باکمال فرد بن کر کے آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے. کوئی شخص ہے بخاری شریف پڑھانے والا, جس کو شیخ الحدیث بولتے ہیں, بڑے مدرسے کا کوئی شیخ الحدیث ہے, اعلیٰ درجے کا بڑا شیخ الحدیث ہے, ایٹ پریزنٹ بھی شیخ الحدیث ہے. وہ بخاری پڑھا رہے ہیں کسی بڑے مدرسے میں, مان لو دارالعلوم دیوبند جیسے بڑے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. وہاں کے شیخ الحدیث ایک چھوٹے مدرسے میں چلے گئے, وہاں پر بھی بخاری پڑھائی جاتی ہے. یہ وہاں جا کر کے اس استاد کے درس میں بیٹھ گئے, سبق میں بیٹھ گئے. اب وہ وہاں جا کر کے اسٹوڈنٹ بن گئے ایک سبق کے لیے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ شیخ الحدیث نہیں ہے. وہ شیخ الحدیث ہے مگر اب یہاں پر ایک درس میں وہ شیخ الحدیث نہیں, اسٹوڈنٹ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے اللہ کے نبی ہیں, مگر امت محمدیہ میں جب آئیں گے, امت محمدیہ کا فرد ہوں گے, وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. کوئی بہت بڑا جج ہے, ہندوستان کی بڑی سے بڑی عدالت کا جج ہے, وہ جج باقی ہے. وہ کسی اور چھوٹی سی عدالت میں وکیل بن کر کیس لڑنے کے لیے گیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جج نہیں ہے, وہ جج کے عہدے پر آج بھی باقی ہے. مگر یہاں جب اس عدالت میں آئے گا تو وہ جج نہیں رہے گا, وہ وکیل کی حیثیت سے آئے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور ان کا نبوت والا وصف ہوگا, مگر نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, امتی کی حیثیت سے آئیں گے. یہ چند باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جاننا ضروری ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں تک بہت تفصیلی تذکرہ آیا ہے, اس کے بعد بھی آتا جائے گا تذکرہ, مگر اتنا تفصیل کے ساتھ میں نہیں آئے گا. جتنی باتیں اب تک آئی ہیں, دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عقائد اسلامیہ ہیں ان تمام عقائد پر یقین رکھتے ہوئے جو جھوٹے دعوے دار ہیں عیسائیت کے ایک کے بعد ایک پیدا ہوتے جا رہے ہیں, ان باطل فتنوں کا خلا کما کرتے ہوئے اور ان کے بطلان کو ظاہر کرتے ہوئے اس کوشش میں لگے رہنے کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت و تبلیغ کا عملی طور پر حصہ بننے اور ہر عمل کی بات پر عمل کرنے, ہر بچنے کی بات سے بچنے اور ہر عقیدے کی بات پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.